کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بلوچستان میں کالعدم BLA اچانک کیوں متحرک ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ایسے بزدلانہ کارروائیوں کے لیے ان دہشت گردوں کے پاس وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون ہے جو اس خونی کھیل کا ماسٹر مائنڈ؟ تو DGISPR نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں دو ٹوک الفاظ سے بھارت کو اس سازش کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا، اور پاکستان پچھلے کئی برسوں سے دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ بھارت ریاستی سطح پہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کا نشانہ اکیلا پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ بھی بھارت کی اس ریاستی دہشت گردی سے متاثر ہے۔ آج میں بلوچستان کے واقعات میں براہ راست کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، کسی کو کوئی الزام نہیں دوں گا، بلکہ آج میں ایک ایسے انکشاف پہ بات کروں گا جو ہزاروں میل دور امریکہ میں ہوا ہے۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI نے کل آپریشن ہارڈ بال کے نام سے ایک ایسی کارروائی کی جس نے انڈیا کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں بلکہ کئی برسوں پر محیط مشترکہ تحقیقات کا نتیجہ ہے، جس میں FBI، امریکن محکمہ انصاف، لاس اینجلس پولیس، رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا، اور اس آپریشن میں 24 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، 37 افراد پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، 10 ملزمان کو مفروض ڈکلیئر کیا گیا، اور پہلی مرتبہ امریکہ نے باضابطہ طور پہ کہا ہے کہ بھارت سے منسلک 3 بین الاقوامی جرائم پیشہ نیٹ ورکس امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں قتل، بھتہ خوری، منشیات کی اسمگلنگ اور خوف و ہراس پھیلانے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں ان تینوں نیٹ ورکس میں پہلا بڑا نام کس گینگ کا ہے؟ لارنس بشنوئی گینگ۔ یہ وہی گینگ ہے جس کا نام پچھلے کئی برسوں سے بھارت کے اندر اور باہر ہائی پروفائل قتل کے کیسز، پتہ خوری اور منظم جرائم کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے، اور اسی گینگ نے معروف پنجابی گلوکار سدھو موسوی سے کو قتل کیا، اسی گینگ نے اداکار سلمان خان کو قتل کرنے کی دھمکی بھجوائی، اسی گینگ نے کینیڈا میں معروف کمیڈین کپل شرما کے کیفے پر فائرنگ کی، لیکن آج تک بھارت میں اس گینگ کے خلاف کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اب امریکی محکمہ انصاف نے لارنس بشنوئی گینگ پہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا فرد جرم عائد کر دیا، اور ہردیپ سنگھ نجر کینیڈا کے صوبہ برٹش کولمبیا میں ایک پلمبر تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے ماں باپ کا پیٹ پال رہا تھا، لیکن بھارت نے اسے خالصتان ٹائیگر فورس کا رہنما قرار دے کر لارنس بشنوئی گینگ کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ کینیڈا نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ریاستی اداروں کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر بھی کیا تھا، لیکن آج FBI نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو ایک بین الاقوامی کیس بنا دیا۔ یہی نہیں ہے، FBI نے لارنس بشنوئی کے رائٹ ہینڈ گولڈی برار کی گرفتاری پہ انعامی رقم بھی رکھ دی ہے۔ سنیں ذرا کیا کہتے ہیں۔ of a scheme where they extorted a family here in Los Angeles for approximately $400,000 was the demand, and if they didn't pay it, then he was going to charge their family members in India with murder. And I think he actually did file murder charges against the family in India. Sanderjeet Singh, also known as Goldie Brar, also known as Sanderjeet Singh Brar, remains at large. And the FBI is offering a reward of up to $50,000 for information that is leading to his arrest and extradition. I'll put his photo up now. Anyone with information on his whereabouts is urged to contact the FBI at 1-800-CALL-FBI or online at tips.fbi.gov. You can also contact the nearest United States Embassy with information. یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ FBI کسی بھی بین الاقوامی ملزم پر انعام اس وقت رکھتی ہے جب اس کے خلاف موجود شواہد کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہو اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لانا امریکن ترجیحات میں شامل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ لارنس بشنوئی جیل میں ہے تو پھر بیرون ملک سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کون کر رہا تھا؟ فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی؟ انڈیا سے امریکہ اور کینیڈا میں رابطے کون کر رہا تھا؟ اور کیا یہ محض ایک گینگ کی کارروائیاں تھیں یا پھر اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ نیٹ ورک کوئی کام کر رہا تھا؟ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب اب امریکن اور کینیڈین حکام بھی تلاش کر رہے ہیں۔
تو میری نظر میں آپریشن ہارڈ بال کسی عام گینگ کے خلاف کارروائی نہیں، بلکہ یہ آپریشن بین الاقوامی منظم جرائم میں بھارتی اداروں کے ملوث ہونے کا پردہ فاش کرے گا، اور امریکن تفتیش کار خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ صرف قتل اور منشیات کی اسمگلنگ کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ نیٹ ورک بیرون ملک لوگوں کو خوفزدہ کرنے، بھتہ وصول کرنے اور تشدد کے ذریعے خاموش کرانے میں بھی ملوث ہے۔ تو امریکن محکمہ انصاف نے دعویٰ کیا کہ بھارتی پولیس کے اعلیٰ افسران انہوں نے لاس اینجلس میں مقیم ایک بھارتی نسل خاندان سے $4 لاکھ بھتہ طلب کیا، اور اس کیس میں صرف پیسے ہی نہیں مانگے گئے بلکہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر رقم ادا نہ کی گئی تو بھارت میں موجود ان کے اہل خانہ قتل کے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جائے گا۔ میں آپ کو امریکن اٹارنی جنرل کی گفتگو سنواتا ہوں، سنیں ذرا۔ He has been able to run this criminal organization from an Indian prison using either smuggled cell phones or, as I believe some of the American documents would suggest, voice over internet phones. بھارت ریاستی سطح پہ عام شہریوں کو کیسے ہراساں کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی جس انڈین پولیس افسر کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی جونیئر افسر نہیں ہے، بلکہ ایک ایس پی رینک کا افسر ہے، اور آج کل پنجاب کے ضلع جالندھر میں تعینات ہے۔ فرض کریں یہ الزامات عدالت میں ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا معاملہ یہ صرف ایک کرپٹ افسر تک محدود رہے گا؟ آپ بتائیں نا مجھے کہ کسی پولیس والے میں اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ریاستی آشیرواد کے بغیر امریکہ میں مقیم کسی شخص کو ہراساں کر سکے یا اسے بھتہ طلب کر سکے؟ یہ بھارت کی ریاستی پالیسی ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم اپنے 62 شہریوں اور سیاسی مخالفین کو مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے خوفزدہ کرتا ہے۔ تو امریکی استغاثہ جو ہے، میں یہ بات اس میں بھی ثابت کی گئی کہ دھمکیاں دینے والا پولیس آفسر لارنس بشنوئی گینگ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ میں عرصہ دراز سے ایک بات کر رہا ہوں کہ لارنس بشنوئی کے سر پہ را کا ہاتھ ہے، اور یہ بات امریکن عدالتوں میں ثابت ہو گئی تو پھر بھارت کے ریاستی ادارے اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بالکل بے نقاب ہو جائے گا۔